معزز سامعین، حضرت انسان ہمیشہ سے خوبصورتی کا پرستار رہا ہے۔ مرد ہو یا عورت، خوبصورت ہونا، خوبصورت بننا اور خوبصورت لگنا سب کو اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی خوبصورت بنا دے گا۔ یہ آپ کو جسمانی ہی نہیں، روحانی طور پر بھی خوبصورت بنائے گا۔ صرف آپ کی اس زندگی کو نہیں بلکہ اخروی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے گا۔ حضرت سفیان ثوری، آپ فقہ و حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، سن 99 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر تسبیح و تہلیل کے بجائے درود پاک پڑھ رہا تھا۔ آپ اس کے قریب ہوئے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا علم ہے اور کیا راز ہے جس کی وجہ سے تم تسبیح و تہلیل کے بجائے درود پاک پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے، میرا نام سفیان ثوری ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ یکتائے روزگار نہ ہوتے اور نادر وقت نہ ہوتے، میں کبھی اپنے حال پر آپ کو مطلع نہ کرتا اور یہ راز آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اور میرے والد حج کی نیت سے اپنے گھر سے چلے۔ ہم صحت مند، تندرست اور توانا تھے، لیکن اثناء سفر میں میرے والد بیمار ہو گئے۔ میں ان کی تیمارداری کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کا سانحہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہوا کہ والد محترم کے انتقال کے بعد ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سفید رنگ کے مالک تھے اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں اس پر بہت رویا، بہت دکھی ہوا اور بہت آہوزاری کی۔ مجھ پر اسی اثناء میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شخص نمودار ہوتا ہے جس نے سفید، اجلا اور خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ شخص اس قدر خوبصورت تھا کہ میری آنکھ نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس کے جسم معطر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے کبھی سونگھنا نصیب نہیں ہوئی۔ وہ شخص میرے والد کے قریب ہوا اور ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اپنا دست مبارک ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص واپس جانے لگے تو میں فوراً بھاگ کر ان کے دامن سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا، جانے سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے فرمایا، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ میں وہی ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ تمہارا والد اگرچہ کچھ کوتاہیوں میں مبتلا تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرتا تھا۔ یہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کے سیاہ چہرے کو سفیدی میں بدل دیا ہے، اور مجھ پر درود پڑھنے کا ہی یہ صلہ ہے کہ میں نے دنیا میں انہیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو سچ میں 14ویں رات کے چاند کی طرح منور تھا۔ دوستان عزیز، یہ دیکھیے، یہ درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور درود پاک کی برکت بھی ہے۔ معزز سامعین، درود پاک کو اپنا وظیفہ جاں بنا لیں۔ یہ آپ کی باطنی اور ظاہری ہر قسم کی خوبصورتی کا ضامن ہے۔ یہ آپ کی روحانی اور جسمانی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گا۔ یقیناً وہ سیگہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھلائے تھے اور صحابہ اکرام نے امت کو دیے ہیں، وہ درود ان تمام درودوں سے افضل اور بہترین ہوگا جو ہم آج پڑھتے ہیں اور جن کو درود کہہ کر لوگوں کو پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، اس سے بہتر نہ کوئی درود ہو سکتا ہے، نہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی شریعت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی دین ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کریں۔ جمعہ کا دن درود پاک کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج چونکہ جمعہ کا دن تھا، میں نے سوچا میں آپ کو ایسا نسخہ شفا بتاؤں جو آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط بھی کرے اور خوبصورت بھی بنا دے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ دونوں عالم کے بکھیڑوں سے چھڑا دے مولا، اپنے محبوب کو ایک بار دکھا دے مولا، پرسش روز قیامت سے گناہ گاروں کو اپنے محبوب کے صدقے میں بچا دے مولا، خواب ہی میں رخ پر نور کا جلوہ دیکھوں، سوتا ہوا میرا مقدر بھی جگا دے مولا، بیچ مجدہار میں مزدر ہے محمد کا غلام، پار اس ڈوبتی کشتی کو لگا دے مولا، تیرے محبوب پہ 100 جان سے ہو جاؤں نثار، ایسی تدبیر کوئی مجھ کو بتا دے مولا، زندگی ناموس صحابہ اور رسالت پہ فدا ہو، یہی تڑپ ہر ایک دل کو لگا دے مولا۔